بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کویشچن آنسر سیشن ہے اور جی آج کا سوال کیا ہے جی؟ کچھ لوگ اس دنیا میں بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں اونچا مقام بھی، لیکن وہ دل سے مطمئن نہیں ہوتے، ان کو دلی سکون اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ لوگ اس دنیا میں مقام حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اس دنیا میں وہ ترقی کرتے کرتے خاصے مادی فوائد حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا۔ ہاں، دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے اور وہ کیا ہے؟ کوشش کرتے ہیں ان دونوں سوالوں کو ایک ہی پوائنٹ پر لے کر آنے کی، اور بڑی آسانی سے ایک پوائنٹ پر آ جاتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ تمام کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد بھی وہ مایوس نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ مطمئن نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ حقیقت میں یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، اور اس دنیا کا جو حقیقی سینیریو ہے یا انفراسٹرکچر ہے وہ ناپائیداری ہے۔ اور دوسرا، اس دنیا کا جو مقصد ہے، جو حقیقی مقصد ہے، وہ کچھ اور ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کل کائنات ہے۔ وہ لوگ جو کامیابیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں اور مال کی بھی ان کو بختات ہو جاتی ہے، ملک و ملک پھرنا بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، جو چیز ان کی سوچ میں آئی کھانے کے لیے وہ کھا لیتے ہیں، جس ملک میں جانے کی چاہت ہوئی وہ وہاں چلے جاتے ہیں، جس ملک کے کسی کونے میں بھی کوئی عیاشی کا اڈا ہے یا دل بہلانے کا اعلیٰ مقام ہے، وہاں جانا ہو تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور یہ چیز اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتی ہے۔ حقیقت میں اس دنیا میں خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، خواہشیں کم نہیں ہوتی ہیں، اور خواہشوں کے بڑھنے کا اور پھیلنے کا سلسلہ صبح و شام بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو خواہشیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ جب انسان اس دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے اور دوسری دنیا کو سامنے نہیں رکھتا جو خالص دنیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ خالص زندگی والی وہ زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، پائیدار زندگی ہے، اس کو وہ سامنے نہیں رکھتا اور اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو پھر وہ خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ خواہشات کو لامحدود کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کسی ایک پوائنٹ پر نہیں آ سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ دل کے غم میں چلا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل جو اطمینان پاتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ہی پاتے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی طور پر تو
اس دنیا میں خواہشات کا افق جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، وسیع تر ہو جاتا ہے، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ جس قدر انسان دولت مند ہوتا جاتا ہے اس کے مسائل کم نہیں ہوتے ہیں بلکہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دولت مند ہونے کے ساتھ بہت سارے مسائل اس کے کم ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دولت جتنی بڑھتی جائے گی اس کے مسائل اتنے بڑھتے جائیں گے، اس لیے کہ اس کی نظر محدود ہوتی ہے۔ وہ چند ایک چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی پوری ہو جائیں گی، 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 لیکن دوسری طرف جہاں اس کی نظر نہیں جا رہی ہوتی ہے وہاں سے 100 مسائل اور نکل کر آ جاتے ہیں، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دولت سے میں سارے مسئلے حل کر لوں گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت سے ہم اسی لیے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا ہمیں۔ تو بہتری اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے اور رزق برکت والا رب سے مانگنا چاہیے کہ جس میں اس کی حقیقی فلاح مضمر ہو۔ دوسری اطراف میں صرف منی جو مانگی جاتی ہے تو مور منی مور پرابلم، مور منی مور پرابلم، لیس منی لیس پرابلم۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ شیطان سبز باغ دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم دولت سے ہر شے خرید سکتے ہو، ہر اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہو، اور اس کے سبز باغ دکھاتا ہے، اور انسان دولت حاصل کرنے کے بعد جب غمگین ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے دولت کو استعمال کرنے کا سوچتا ہے، وہ دولت کو استعمال کرتا ہے، فلائٹ اپنی بک کرواتا ہے، کسی ملک میں بھاگ جاتا ہے، وہاں کی سیرگاہوں میں، وہاں کے بازاروں میں وہ گھوم پھر کر سمجھتا ہے کہ میں نے سکون پا لیا، لیکن وہ ایک بظاہر سکون ہوتا ہے، حقیقت میں دل پھر بھی مغموم ہوتا ہے، اس لیے کہ سکون آپ کو دولت باہر سے کسی قدر دے دے گی لیکن وہ حقیقی سکون نہیں ہوگا، اس لیے کہ سکون کا حقیقی تعلق انسان کی اندر کی دنیا سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو دل جو اطمینان پاتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے پاتے ہیں۔ تو دولت میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہم نے استعمال بھی اسی طرح کرنی ہے جیسے اللہ رب العزت کے احکام ہیں، اور حاصل بھی اسی طرح کرنی ہے جیسے اللہ رب العزت کے احکام ہیں، تو پھر یہ نعمت بن جائے گی۔ تو رزق میں صرف روپیہ نہیں ہوتا ہے، بلڈنگز نہیں ہوتی ہیں، کنوینس نہیں ہوتی ہے، رزق میں تمام وہ چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق آپ کی راحت سے اور آپ کے سکون سے ہے، حقیقی راحت اور حقیقی سکون سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین لوگ جو ہیں اور حکمران جو ہیں وہ اپنی اس دولت کی بنا پر اور اس حکمرانی کی بنا پر نہ تو اپنی عمر بڑھا سکتے ہیں، عمر وہی ہے جو ان کی ہے، ایک خاص عمر کے بعد انہوں نے مر جانا ہے، اور نہ ہی وہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اگر وہ حکمران ہیں
सुपर पावर बना बैठा है